السلام علیکم دوستوں. بنگلہ دیش کے مناظر جو ہیں وہ پاکستانیوں کے لیے بھی دلچسپی کا باعث ہے. پاکستانی جو ہیں تقابل پیش کر رہے ہیں، امیدیں لگا رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں. میں کچھ نکات سامنے پیش کروں گا کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، جو حکومت تبدیل ہوئی ہے اور بیگم حسینہ واجد جو ملک سے فرار ہوئی ہیں، یہ انقلاب کی صورت مجھے نظر نہیں آتی ہے. اس سے پہلے بھی انقلاب آ چکے ہیں. خالدہ ضیاء، اس سے پہلے ضیاء پورا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، خالدہ ضیاء کے جو شوہر تھے ان کو مارا گیا تھا. اس سے پہلے مجیب الرحمان. تو جب بھی حکومتیں بدلی ہیں ایسے ہی واقعات رونما ہوئے ہیں اور ایسی حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں. پاکستان میں بھی ایسے واقعات پہلے ہو چکے ہیں. 77 کے اندر نظام مصطفیٰ کی تحریک چلی ہے، ٹھیک ہے. اس سے پہلے جو ہے ایوب خان کے خلاف تحریک چلی ہے محترمہ فاطمہ جناح کے حوالے سے. تو بہت ساری تحریکیں ملکوں میں چلتی رہی ہیں، مگر نتائج جو ہے انقلاب اس کو کہتے ہیں کہ نظام بدل جائے. جیسے ایران میں نظام بدل گیا، فرانس میں نظام بدل گیا، وہ انقلاب کہلاتا ہے. مصر کے اندر انقلاب آیا تھا مگر پھر وہ پلٹ گیا، ٹھیک ہے. اور نظام وہی کا وہی ہے جو حسنی مبارک کے زمانے میں تھا، اب سیسی کے زمانے بھی وہی ہے. چند عرصے ان کی حکومت رہی تھی اسلامسٹ کی، وہ ختم ہو گئی. بات یہ ہے جس میں نقطہ نوٹ کرنے کی ضرورت ہے جو پاکستانیوں کے لیے، وہ یہ ہے کیا ہم ایک قوم بن سکتے ہیں؟ کیا ہم حکومتوں کی جو زیادتیاں ہیں ان کے خلاف یکجان ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. دیکھیں فاطمہ یہ حسینہ واجد کون ہے؟ یہ مجیب الرحمان جن کا مجسمہ توڑا جا رہا ہے ان کی بیٹی ہیں، ٹھیک ہے. ان کا اگر تقابل پاکستان میں کرنا ہے تو وہ بے نظیر تھیں، ان کو مار دیا گیا. ان کے بیٹے بلاول بھٹو آ گئے. ان کی اپوزیشن پارٹی کون سی ہے؟ وہ ہے بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی. بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی جو ہے وہ سمجھ لیں آپ طریقے سے ضیاء کے طور پر چل رہے تھے نواز شریف، تو وہاں پر خالدہ ضیاء ہے، ٹھیک ہے. اب پاکستان میں تو یہ دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت. مطلب آپ کیسے تقابل کر رہے ہیں؟ بنگلہ دیش کا پاکستان سے تقابل نہیں ہے. آپ کی جو قیادت ہے وہ اسی طریقے سے مظاہرے کر چکی ہے، پچھلے سال ووٹ ڈال چکی بھرپور، مگر وہ پابند سلاسل ہے، ٹھیک ہے. اور عوام باہر نہیں نکل رہی ہے اس قیادت کے لیے، ٹھیک ہے. اور پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ براہ راست حکومت کو جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے، جبکہ بنگلہ دیش میں ایسا نہیں تھا. جو وہاں کی جو فوج ہے وہ حسینہ واجد کے ساتھ مکمل طور پر نہیں تھی، اور اسی لیے ان کی حکومت بیٹھ گئی، چل نہیں پائی ان مظاہروں کے حوالے سے. خالدہ ضیاء کی جو پارٹی ہے بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی، اس کے 25,000 کارکنان جیل میں ہیں، ٹھیک ہے. اور کئی لاکھوں جو ہیں وہ مفرور ہیں، ان پر مقدمے ہیں، جبکہ پاکستان میں یہ صورتحال نہیں ہے. جو اپوزیشن پارٹی ہے پی ٹی آئی، وہ خود یا تو آپس میں لڑ رہی ہے، جھگڑ رہی ہے. عوام جو ہے وہ بے فکر بیٹھی ہوئی ہے. ان کے جو لیڈر ہیں وہ جیل میں ہیں. پہلے وہ اسٹبرن تھے، اب آج کل وہ اندیا دے رہے ہیں کمپرومائز کا. تو ایک پاکستان میں کھچڑی پکی ہوئی ہے، اور جب کھچڑی پکی ہوئی ہو تو اس پہ آپ جو ہے بہت زیادہ امید نہیں لگا سکتے. تو یہ چند معمولی سے نکات تھے جو میں نے آپ کو بیان کیے ہیں، اور میں نہیں امید کرتا کہ پاکستان پہ ان واقعات کا کوئی اثر ہوگا، بلکہ میں یہ بھی امید نہیں کرتا کہ بنگلہ دیش پہ ان واقعات کا کوئی بہتر اثر ہوگا، کیونکہ نظام نہیں بدل رہا، انقلاب نہیں آ رہا. ایک تصویر ہٹے گی دوسری آ جائے گی. خالدہ ضیاء کا بھی یہی حشر ہوا تھا، اور اب حسینہ واجد کا یہ حشر ہوا ہے. اصل مسئلہ جو ہے ہمارے اسلامی ممالک کا یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا یہ کہا جائے، تعلیم کی بہت کمی ہے، عوام بہت جذباتی ہے، آبادی بہت بڑی ہوئی ہے، وسائل بہت کم ہیں. اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ان کی جو بھی حکومتیں یہاں بنتی ہیں ان کی ڈوریاں جو بین الاقوامی قوتیں ہیں ان کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں. جس کو گلوبلسٹ ایلیٹ کہتے ہیں، وہ گلوبلسٹ ایلیٹ جو چاہتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں ویسا ہوتا ہے.
آج حسینہ واجد کو اتار دیا ہے، اب کل خالدہ ضیاء جائیں گی، اور یہ کہانی چلتی رہے گی میوزیکل چیئر کی جیسے پاکستان میں چلتی ہے۔ خدا حافظ۔